ایز حاضر سروس ہائی کورٹ جج انہوں نے اسلام آباد میں جو الیکشن ہوئے تھے ان کے حوالے سے چپتے ہوئے سوالات کیے، فوراً مقدمات کو ان سے چھینا گیا، ایک ریٹائرڈ جج کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی طرح لاہور میں یہ سب کچھ ہوا۔ ہم نے ان چیزوں کو عدالتوں میں چیلنج کیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اور جن ججوں کو وہ کیس دیے گئے وہ پی سی او کے جج تھے، جن کے حوالے سے پہلے یہ بات واضح تھی کہ وہ کبھی جج تھے ہی نہیں۔ تو ایک بالکل ہی ایسا نظام قائم کیا گیا کہ جس میں ذرا سی بھی کوئی صداقت سچائی کی گنجائش نہیں تھی۔ اب اس نظام کو قائم کیسے رکھا جائے، کیونکہ جوڈیشری میں بہرحال یہ طاقت تھی کہ وہ جوڈیشل ریویو کر سکے، وہ ان چیزوں کو غلط قرار دے سکے، اور بعض جج صاحبان نے یہ کرنا شروع کیا۔ اسی سب کے ہوتے ہوتے ہمارے سامنے آ گیا معاملہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کی ٹرائل کا۔ اب ملٹری کورٹ کیا چیز ہے؟ ملٹری کورٹ آرمی ایکٹ کے تحت ایک سو کالڈ عدالت ہے جس میں حاضر سروس افسران بیٹھتے ہیں، میجر صاحب، کرنل صاحب وردی میں بیٹھتے ہیں، ایک بند کمرے میں پیش کیا جاتا ہے لوگوں کو۔ سویلینز کو بھی پیش کیا گیا 9 مئی کے کیسوں کے حوالے سے، اور کہا گیا کہ ان کی ٹرائل جو ہے یہاں ہوگی۔ اب یہ ایک انتہائی ایک ایسی صورتحال تھی جو پوری دنیا میں کوئی اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ پاکستان اب اس پورے کرۂ ارض میں واحد ملک ہے جہاں ایک فریڈم آف دی جوڈیشری کا تصور موجود ہے، آئین میں انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری کا تصور ہے، ڈیو پروسیس کا تصور ہے، جہاں سویلینز کی ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس کو چیلنج کیا، ہم نے کہا آپ یہ نہیں کر سکتے، ہمارا آئین جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ جوڈیشل فنکشن اور باقی جو ایگزیکٹو فنکشنز ہیں ان میں ایک دوری ہو، انڈیپینڈنس ہو، سیپریشن ہو۔ تو ایک حاضر سروس ملٹری افسر جو ہے وہ کیسے ٹرائل کر سکتا ہے، جبکہ اس کے اوپر کور کمانڈرز کانفرنس آلریڈی کہہ چکی ہے کہ عبرتناک سزائیں ان سب کو دے۔ 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کا اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ عدلیہ پہ قبضہ کیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ملٹری ٹرائلز کا عدم قرار رہیں، یہ نہ ہو کہ ریزروڈ سیٹس ان کو مل جائیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے 10 مہینے تک ریزروڈ سیٹس پی ٹی آئی کو نہیں دی گئیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی گئی۔ ہم نے بے شمار درخواستیں دائر کی، کنٹیمپٹ کی، ان درخواستوں کو سنا نہیں گیا۔ اور پھر جب امینڈمنٹ ہوئی، پہلے آپ کو یاد ہے 26ویں ترمیم نے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا تھا سپریم کورٹ کے اندر ہی، ہینڈ پکڈ۔ اس بینچ نے پہلا کام یہ کیا کہ جو یہ فیصلہ تھا ملٹری کورٹس والا، جس میں کہا گیا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتی سویلینز کی، اس فیصلے کو اوورٹرن کیا، کہا کہ نہیں، بالکل آئین پاکستان ایک ایسا آئین ہے جس میں اگرچہ بنیادی حقوق کا تصور ہے، اگرچہ ڈیو پروسیس کا تصور ہے، انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کا تصور ہے، اس کے باوجود ایک وردی میں بیٹھا کرنل یا میجر جو ہے وہ ٹرائل کر سکتا ہے سویلینز کی، اور ان کو 10 سال 14 سال سزا بھی دے سکتا ہے، اور اس کو کوئی ججمنٹ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف ون ورڈ، گلٹی ناٹ گلٹی، دیٹ از واٹ دا ملٹری کورٹ ڈز۔ کوئی اس کو ایویڈنس کو ایگزامن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ٹھیک ہے، یہ سب فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق ہے۔ تو ایک ظاہر ہے ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو میں نہیں سمجھتا ہم میں سے کسی کا بھی ضمیر قبول کرتا ہے، لیکن دیا کانسٹیٹیوشنل بینچ نے۔ اسی دوران پھر یہ معاملہ جب ریزروڈ سیٹس کا سامنے آیا، اس کا ریویو حکومت نے فائل کر دیا تھا اس رجیم نے، تو ترمیم جو 27ویں کی گئی اس میں یہ کہا گیا